اور میرے میں اپنے ٹیچر سے بہت کلاس ہوں، لیکن یہاں پہ میں ٹیچر سے بہت کلاس ہوں گی، میں اپنی اسکول کلاس بھی بہت کلاس ہوں اور آپ کی کلاس ہوں گے. اور میں نے سستی کو کم کرنے کے لیے اپنا ایک ڈیلی روٹین بنایا. اس ڈیلی روٹین میں سب سے پہلے میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد میں پودوں کو پانی دیتا ہوں، اس کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں آن لائن کلاسز لیتا ہوں، اس کو میں آن لائن کلاسز کا ہوم ورک کرتا ہوں. اور اس ڈیلی روٹین کو خوشگوار کرنے کے لیے میں نے اپنا ریڈنگ ہیبٹ امپروو کیا. اسی ریڈنگ کلیکشن سے آج میں آپ کو سناؤں گا ایک اردو کی کہانی. اس کا نام ہے خوبصورت گھر. آئیے. السلام علیکم. آج میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اچھی کہانی. اس کا نام ہے خوبصورت گھر. ایک چھوٹے قد کی بوڑھی عورت جس کا نام مہتاب بیگم تھا، وہ جنگل میں ایک پھٹے پرانے خیمے میں رہتی تھی. خیمے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی، ایک پرانی چارپائی اور زنگ آلود چولہا رکھا ہوا تھا. مہتاب بیگم بہت غربت میں زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنی غریبی کی شکایت کسی سے نہیں کرتی تھیں اور ہمیشہ شکر ادا کرتی رہتی کہ کم از کم ان کے سر پر چھت تو ہے. کیا ہوا اگر بارش کے دوران وہ تبکنے لگ جاتی ہے؟ ایک دن مہتاب بیگم جنگل میں کھمبیاں اکٹھی کر رہی تھیں تاکہ ان کا سالن بنا سکیں، تو کہیں سے ایک پیاری سی بلی آئی اور آتے ہی اس نے مہتاب بیگم کے پیروں سے لپٹنا شروع کر دیا. مہتاب بیگم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں. اچانک بلی نے بولنا شروع کر دیا، شکر ہے میں نے تمہیں ڈرا نہیں دیا. مہتاب بیگم پہلے تو گھبرائیں اور سوچا، واہ بولنے والی بلی. جب بوڑھی عورت نے خیمے کا رخ کیا تو بلی بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے خیمے تک پہنچ گئی. وہ اپنی دم پیار سے اب بیگم کی ٹانگوں پر سہلاتی رہی. اب بیگم نے بلی کو پچکارتے ہوئے خیمے کے اندر بلا لیا. بلی نے بھی خیمے کو اپنا گھر سمجھ لیا. بوڑھی عورت نے رکابی میں دودھ ڈال کر بلی کو پینے کے لیے دیا، پھر اپنے لیے چائے بنائی اور بیٹھ کر پینے لگی. بلی نے مہتاب بیگم سے پوچھا، کیا تم یہاں اس جنگل میں خوش ہو؟ مہتاب بیگم نے جواب دیا، میں بہت خوش ہوتی اگر میں اس خیمے میں رہنے کے بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی. بلی فوراً بولی، ذرا ایک منٹ رکو. بلی کا یہ کہنا تھا کہ آنن فانن آندھی چلنے لگی اور پھر کچھ دیر بعد آندھی رکی تو مہتاب بیگم نے ادھر ادھر دیکھا. وہ ایک چھوٹے مگر بہت خوبصورت گھر میں تھی. تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم نے یہ سب کچھ آخر کیسے کیا؟ مہتاب بیگم نے لمبا سانس لے کر پوچھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا. مہتاب بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. پھر وہ بولیں، اللہ تیرا شکر ہے، کل تک میری سب سے بڑی خواہش ایک چھوٹے سے گھر کا حاصل کرنا تھا، اب وہ میرے پاس ہے. کھڑکی سے باہر جب مہتاب بیگم کی نظر پڑی تو باغیچے میں پھول لہرا رہے تھے. کیاریوں میں گوبھی، پالک اور مٹر اگے ہوئے تھے. باہر ایک سیب کا درخت بھی لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی. کچھ دن جب یوں ہی گزرے تو بلی دوبارہ اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، بڑی بھی، اب تو تمہارے پاس بہت خوبصورت گھر ہے. مہتاب بیگم نے دل سے اس بات کو مانتے ہوئے کہا، واقعی بہت اچھا گھر ہے، لیکن اس گھر میں ابھی بھی کچھ چیزوں کی کمی ہے. بلی نے یہ سن کر مہتاب بیگم کی ٹانگوں سے لپٹنا بند کر دیا اور بلی نے یہ سن کر کہا، میں تو سمجھتی تھی کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے تم ابھی بھی مطمئن نہیں ہو. مہتاب بیگم نے فوراً کہا، مجھے ایک بھینس، مرغی اور بطخ چاہیے، ایک بڑا استبل جس میں یہ رہ سکے. بلی نے کہا، ان چیزوں کا بندوبست ہو سکتا ہے، اب ذرا کرسی پکڑ کر بیٹھو. سوں
की आवाज़ आई और दोबारा हर चीज़ घूमने लगी। खासी देर के बाद जब सब कुछ रुका तो इसने देखा कि वहाँ भैंस, मुर्गी, बत्तख और घर से थोड़ी दूर एक अस्तबल मौजूद था। बड़ी भी बहुत खुश थी, इसे मर्जी के मुताबिक बैठे बैठाए चीज़ें मिल रही थी। इस दफ़ा तो वो बिल्ली का शुक्रिया अदा ही करना भूल गई। आखिरी बार इसने बिल्ली को देखा तो वो खिड़की से कूद कर जंगल की तरफ जा रही थी। अगले दिन मेहताब बेगम ने सेब का जूस बनाया। इतने में बिल्ली खिड़की से कूद कर इसके पास आई और कहने लगी, बहुत मज़े का लगता है। वो बड़ी भी की टांगों से भी लिपटती रही। बड़ी भी कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुम आ गई हो, मुझे अभी भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्ली गुर्रा कर बोली, कई लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो जितना कुछ हासिल करते रहे हैं इनकी ख्वाहिश बढ़ती रहती है। इसे ही लालच कहते हैं। तो अब पता है ना, लालच बुरी बला है। बिल्ली के इन जुमलों का बड़ी भी को बहुत गहरा असर हुआ और वो गुस्से में कहने लगी, ये लालच नहीं ज़रूरत है। बिल्ली ने कहा, ज़रूरत वाली बात ठीक है। मेहताब बेगम ने फरमाइश करते हुए कहा, मुझे बाग में काम करने एक माली, घर की सफाई के लिए मुलाजिम। बिल्ली ने बेसब्री से कहा, बस या और कुछ? बड़ी बी ने कहा, मेरे पास एक घोड़ा भी होना चाहिए और आने जाने के लिए कपड़े वगैरह। बड़ी बी अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि एक ज़बरदस्त आंधी आई और बगोले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर बादल कड़के और बिजली चमकी और बारिश बरसी। तब मेहताब बेगम को एहसास हुआ कि मैं वाकई लालच कर रही हूँ। वो बिल्ली से इसे रोकने के लिए मिन्नत समालिश करती रही। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठहर गईं और मेहताब बेगम की आंखों ने वो नज़ारा देखा जो अब वो कभी नहीं देखना चाहती थी। इसकी हर चीज़ गायब हो चुकी थी। अब वो दोबारा और अपने फटे पुराने खेमे में टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी और इर्द गिर्द घना जंगल खौफ पैदा कर रहा था। बिल्ली गुर्रा कर बोली, अब तो तुम मुतमईन हो ना? बड़ी भी अपनी जली हुई उंगली की पट्टी करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बिल्ली इससे कई मील दूर जा चुकी थी और सोच रही थी कि जब वो किस दिन दोबारा इससे मिलने जाएगी और अगर बड़ी बी ने लालच छोड़कर कनात सीख ली तो उसे खूब इनामों करामात से नवाजेगी।